اس شخص کا پورا جسم ٹیٹو سے بھرا ہوا ہے۔ یہ برازیل کے سب سے زیادہ ٹیٹو والے شخص ہیں۔ ان کا نام لیانڈرو ڈی سوزا ہے۔ ان کی زندگی ایک حیران کن تبدیلی کی مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب ان کا 95% جسم ٹیٹو سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ برازیل کے سب سے زیادہ ٹیٹو والے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تاہم آج وہ اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لے چکے ہیں اور توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں۔ ان کی زندگی کا آغاز مشکلات سے ہوا۔ ان کے مطابق وہ بچپن میں ایک جوتے کے ڈبے میں پائے گئے تھے اور بعد میں ایک خاندان نے انہیں گود لیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی اجازت سے پہلا ٹیٹو بنوایا جو ان کے پسندیدہ راک بینڈز سے متاثر تھا۔ یہ شوق جلد ہی جنون میں بدل گیا اور اگلی 2 دہائیوں میں انہوں نے 170 سے زائد ٹیٹو بنوائے جن میں چہرے پر کھوپڑی کی شکل کا ٹیٹو بھی شامل تھا۔ تقریباً 1 دہائی قبل لیانڈرو کی زندگی میں ایک بڑا دھچکا اس وقت آیا جب ان کی بیوی سے ان کی طلاق ہوئی۔ اس واقعہ نے انہیں گہرے ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا اور وہ نشے کی طرف مائل ہوئے، جیسے کوکین اور الکحل کا استعمال وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے تھے اور خود کو ایک سرکس کا جانور محسوس کرتے تھے جو صرف دوسروں کو انٹرٹین کرنے کا ذریعہ تھا۔ لیانڈرو کی زندگی میں مثبت تبدیلی اس وقت آئی جب وہ ایک شیلٹر میں گئے اور وہاں یسوع مسیح سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی زندگی اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے اور انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ وہ مدد یسوع مسیح سے ملی اور پھر نئے ایمان نے انہیں نشے کی لت سے نجات دلانے میں مدد کی اور انہوں نے اپنی زندگی کو درست سمت میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی نئی زندگی کے آغاز کے طور پر لیانڈرو نے اپنے جسم سے ٹیٹوز ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے جسم سے ٹیٹوز ہٹانے شروع کیے۔ انہوں نے اب تک 2 لیزر سیشنز مکمل کیے ہیں اور مزید 6 سیشنز باقی ہیں۔ ہر سیشن 30 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے اور ہر 3 ماہ بعد کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل نہایت تکلیف دہ ہے، لیکن وہ اس درد کو اپنے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ ایک ٹیٹو اسٹوڈیو نے ان کی کہانی سن کر ان کے ٹیٹوز مفت میں ہٹانے کی پیشکش کی۔ لیانڈرو نے اپنی زندگی کی تبدیلی کی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی، جہاں ان کے 2,64,000 سے زائد فالوورز ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ چہرے پر ٹیٹوز بنوانے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی مثال سے دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی ممکن ہے، بشرطیہ کہ انسان خود کو بدلنے کا عزم کرے۔ لیانڈرو ڈی سوزا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کتنی بھی گہرائی میں گرنے کے بعد بھی اگر انسان میں عزم اور ایمان ہو تو وہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا سفر ایک متاثر کن مثال ہے کہ تبدیلی ممکن ہے اور ہر انسان کو دوسرا موقع مل سکتا ہے۔ لیانڈرو ڈی سوزا کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ مکمل طور پر توبہ، معافی اور نئی پیدائش کے اصولوں پر مبنی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ جب لیانڈرو نے اپنی پرانی زندگی میں نشہ، نفرت، خود کو نقصان پہنچانا اور شیطانی ٹیٹوز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ ایک سچی توبہ کی علامت تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کی راہ گمراہ تھی اور وہ دل سے خدا کی طرف مڑے۔ بائبل میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ لیانڈرو جب مسیحی ایمان کی طرف مڑے تو انہوں نے خود کو پرانا انسان چھوڑ کر نیا انسان بنایا۔ ٹیٹوز مٹوانا اور نئی شناخت اپنانا ایک علامتی عمل تھا کہ اب پرانی گناہ بری شناخت سے الگ ہو چکے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیانڈرو نے اپنی ماضی کے تمام گناہوں کا اقرار کیا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر اعتراف بھی کیا۔ وہ خدا سے معافی کے طالب بنے اور وہ جانتے تھے کہ صرف یسوع ہی انہیں مکمل معافی دے سکتے ہیں۔ لیانڈرو نے اپنی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر کھل کر بیان کیا تاکہ دوسرے نوجوان بھی سیکھیں کہ زندگی میں تبدیلی ممکن ہے۔ ان کی گواہی آج ہزاروں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ لیانڈرو اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی طاقت سے وہ کبھی بھی منشیات اور مایوسی سے باہر نہ نکل پاتے۔ ان کے مطابق یہ صرف خدا کا فضل تھا جس نے انہیں نئی زندگی دی۔ اب یہ صرف اپنی زندگی بہتر نہیں بنا رہے بلکہ دوسروں کو بھی مسیحی طرز زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی سوشل میڈیا پر پیغامات بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں نصیحت اور ترغیب کا ذریعہ ہیں۔ لیانڈرو کی تبدیلی ایک مکمل مسیحی بحالی کی تصویر ہے۔ انہوں نے گناہ سے توبہ کی، معافی حاصل کی، نئی روحانی شناخت اپنائی
اور اب دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔